سی پی کے افسران ایس ایس سی پی کے بورڈ کے پالیسی بورڈ کے ایک پرانے فیصلے کے تحت اب اس انکوائری کا حصہ نہیں ہو سکتے، اس لیے ان کی تعیناتی سے متعلق جو چٹھی جاری کی گئی تھی اس کو کالعدم قرار دیا جاتا ہے، اور ساتھ ساتھ انہوں نے جو ڈی جی ایف آئی اے نے اس جوائنٹ انکوائری کے لیے چٹھی لکھی تھی اس کو بھی انہوں نے کالعدم قرار دے دیا۔ تو نتیجتاً جو اس کا فیصلہ ہے وہ یہ ہے کہ ایس سی سی پی کے افسران ایف آئی اے کے اندر رہ کے انکوائری کا حصہ نہیں ہو سکتے، لیکن ایف آئی اے اپنی انکوائری اس پورے کام کے اندر انویسٹیگیشن چاہے وہ کرمنل کیس میں کلمنیٹ ہوتی ہے، اس کے اندر جو بھی ریکوریز ہوتی ہیں وہ کرنے کے لیے بالکل آزاد ہے اور یہ انڈیپینڈنٹلی کام کرتی رہے گی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک دوبارہ سے ری ویلیڈیشن ہے جو فائنڈنگز تھی شوگر انکوائری کمیشن کی، اس کے اندر اس انڈسٹری کے اندر ہونے والے تمام ان معاملات کی جس کی وجہ سے اس معاملے کی ریگولیشن ٹھیک طرح سے نہیں ہو پا رہی تھی، اور ایک مخصوص طبقہ اس تمام معاملے سے بے جا منافع کما رہا تھا اور فائدہ لے رہا تھا۔ اس سلسلے میں آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ ہفتے پہلے کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان کی بھی ایک رپورٹ اسی شوگر کمیشن کی انکوائری کی فائنڈنگز کے تناظر میں آئی، جس کے اندر انہوں نے یہ ڈکلیئر کیا کہ شوگر انڈسٹری کے اندر کارٹلائزیشن ہے، مینوپولیشن ہے، پرائس فکسیشن کی جاتی ہے، اور انڈسٹری اتنی سٹرونگ ہے کہ یہ پوری مارکیٹ کو اس نے کور کیا ہوا ہے، اور اس نے بھی اپنی سفارشات دی ہیں جن کے اوپر کام ہو رہا ہے۔ یہاں پہ یہ بہت ضروری تھا کلیریفائی کرنا، کیونکہ صبح سے یہ ایک اسپیکولیشن ہو رہی ہے کہ جیسے وہ ایف آئی اے کی کارروائی روک دی ہے۔ آنریبل لاہور ہائی کورٹ نے ایف آئی اے کی انکوائری، انویسٹیگیشن اور نوٹسز کو ویلیڈیٹ کیا ہے، ان کو قانون کے مطابق قرار دیا ہے۔ ایک تو کلیریفیکیشن آپ سے یہ کرنی تھی۔ دوسری جو کل بھی میں نے آپ سے بات کی تھی شہباز شریف فیملی کے بارے میں، ان کی جو ٹرائل ہے اس میں فرد جرم عائد ہو چکا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کی نالج میں ہوگا کہ آج اسلام آباد کی ہائی کورٹ میں ان کے ایک دوسرے حواری شاہد خاقان عباسی صاحب کے اوپر بھی فرد جرم عائد کرنے کی جا رہی ہے۔ تو جیسے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ گھیرا تنگ ہو رہا ہے، گھیرا تنگ ہونے کے ساتھ ساتھ اب جب ان کے مقدمات جو ہیں وہ ٹرائلز کی اس کے موقع پہ آ رہے ہیں تو بہت زیادہ چیخیں سنائی دیں گی، آنے والے دنوں میں بھی چیخیں سنائی دے گی، اور جتنا اس وقت تحقیقاتی اداروں کے سامنے مواد آ رہا ہے، چاہے وہ نچلے لیول کی کرپشن کو لے کے ہو، کسی نے نچلے لیول پہ کرپشن کی ہو یا اوپرے لیول پہ کی ہو، پورے سسٹم کے اندر جتنا کیا تھا وہ چیزیں پکڑی جا رہی ہیں، تو اس کی وجہ سے بھی بہت زیادہ چیخیں سننے کو ملیں گی، تو اس کے اوپر مزید آپ سے بات ہوتی جائے گی۔ بہت شکریہ جی۔ یہ جو بتائیے شہزاد صاحب کہ ایف آئی اے کو سوللی کہا گیا کہ ایف آئی اے اسے انیشیٹ کرے۔ ایف آئی اے تو آلریڈی پچھلے 20 سال سے ٹی پلس اور شوگر کارٹل مافیا بہت تگڑا مافیا ہے، اس کے سامنے ٹی پلس ایف آئی اے کیا کر سکتے ہیں؟ اچھا، اور ساتھ ہی بھیجیے گا دوسرا سیاسی سوال ہے کہ پرائم منسٹر متعدد مرتبہ کہہ چکے ہیں کہ میں اس ملک کا سوللی میں اس ملک کو چلا رہا ہوں سوللی، تمام ادارے میرے نیچے ہیں۔ اس وقت جو اپوزیشن ہے اور بالخصوص پی ایم ایل این، اس نے آرمی سے ڈائلاگ کرنے کی بات کی ہے کہ ہم آرمی سے ڈائلاگ کرنے کو تیار ہیں۔ پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ سوللی ملک میں چلا رہا ہوں۔ اگر وہ آرمی سے ڈائلاگ کرنے کی بات کرتے ہیں تو اگر کسی لیول پہ کوئی ڈائلاگ ہوتا ہے تو کس کیپیسٹی میں ہوگا؟ دیکھیں، دو چیزیں ہیں۔ پہلی تو آپ کا جو پہلا سوال ہے وہ بڑا مناسب سوال اس لیے ہے کہ بالکل یہ ادارے نیب کو بھی 20 سال سے اوپر ہو چکے ہیں، ایف آئی اے کو 40 سال سے زائد ہو چکا ہے۔ اینٹی کرپشن پاکستان پنجاب کے اندر ایک محکمہ ہے جس کو 70 سال سے زائد عرصہ ہو چکا ہے۔ ادارے ٹیتھ لیس نہیں ہوتے، پولیٹیکل ول میٹر کرتی ہے۔ جب پولیٹیکل ول ہوتی ہے تو ادارے پرفارم کرتے ہیں۔ اینٹی کرپشن پنجاب کی اگر آپ صرف پچھلے 1 سال کی ریکوریز دیکھیں تو 100 ارب سے زائد کی ریکوریز ہیں، پچھلے 10 سال کی ریکوریز دیکھیں تو 6 ارب کی ریکوریز ہیں۔ اس کے بعد اگر آپ اس وقت نیب کی پرفارمنس دیکھیں یا ایف آئی اے کی پرفارمنس دیکھیں تو وہ بالکل تبدیل ہوئی ہے۔ اس وقت جو آپ کے فیک اکاؤنٹس والے کیسز ہیں وہ ایف آئی اے کی انویسٹیگیشنز میں سامنے آئے ہیں۔ یہ شہباز شریف صاحب کی جو مل ہے العربیہ، اس کے اندر 25 ارب سے زائد کی جو منی لانڈرنگ ہے وہ کیسز ایف آئی اے کے سامنے آئے ہیں۔ پولیٹیکل ول میٹر کرتی ہے۔ ان اداروں کو جب آپ مضبوط کریں گے، پولیٹیکل ول دیں گے، ان کو ری ایشور کریں گے کہ اپنے کام کرنے میں آزاد ہوں گے، تو انشاءاللہ آپ کو نتائج بھی اس کے نظر آئیں گے۔ اور دیکھیے پہلے کیا ہوتا تھا، سی سی پی نے آج سے 12 سال پہلے 22 ارب سے زائد کا جرمانہ کیا شوگر ملز ایسوسی ایشن کو کارٹلائزیشن کے اوپر۔
12 साल स्टे चलता रहा, किसी इदारे ने उसको परसू नहीं किया, इल्ज़ाम अदालतों पे आ जाता है। हमारी हुकूमत आती है, जब इस इशू को टेक अप करती है, विद इन 6 मंथ्स हमने वो तमाम स्टेज विकेट करा लिए, तो अब वो जुर्माने आयद किए जा रहे हैं। ये जो जितनी तकलीफ और जितनी शिकायतें हो रही है, किसानों को देख लीजिए, गन्ने के किसान आपको गवाही देंगे पंजाब में कि कभी उनको वाजबात नहीं मिले। मुआविन खसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका ये कहना था कि शहबाज शरीफ फैमिली के हवाले से फर्द जुर्म आयद किया जा चुका है, शाहिद खाकान अब्बासी पर भी हो चुका है, और ख़ास तौर पर ये जो फेक अकाउंट केस है, इस हवाले से भी तहकीकात जो है वो जारी हैं। हमारी कोशिश यही है कि शफाफ और साफ एहतसाब जो है वो हो, ताकि माजी में जिन लोगों ने मुल्क को लूटा है वो लूटी हुई दौलत वापस लाई जा सके।